الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
وہی آیت کریمہ آج بھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ مجھے اس ایمان میں اس آیت مبارکہ کی تشریح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تین جہتیں ہیں۔ ایک ہے بشریت مصطفیٰ، ایک ہے نورانیت مصطفیٰ اور ایک ہے حقیقت مصطفیٰ۔ بشریت مصطفیٰ کو ابو بکر نے بھی دیکھا، عمر نے بھی دیکھا، عثمان نے بھی دیکھا، ابو جہل نے بھی دیکھا، عتبہ شیبہ نے بھی دیکھا۔ اور نورانیت مصطفیٰ کو سب صحابہ کرام نے دیکھا، ابو بکر صدیق نے دیکھا، عمر نے دیکھا، عثمان نے دیکھا، علی نے دیکھا، طلحہ نے دیکھا، زبیر نے دیکھا، حتیٰ کہ 1,44,000 صحابہ کرام نے دیکھا۔ اور ایک حقیقت مصطفیٰ جس کے بارے میں امام الانبیاء نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ ابو بکر میری حقیقت کو میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب بیت اللہ سے مسجد اقصی تک بشریت مصطفیٰ نے معراج فرمائی، سفر فرمایا اور وہاں سے سدرۃ المنتہا تک یہ نورانیت مصطفیٰ نے سفر فرمایا اور وہاں سے سدرۃ المنتہا سے عرش معلیٰ تک حقیقت مصطفیٰ نے سفر فرمایا، جس کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا کہ میری حقیقت کو سوائے رب کے کوئی اور جان ہی نہیں سکتا۔ اب آپ علیہ السلام کو معراج کیوں کروائی گئی، اس کی ایک وجہ گزشتہ جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی کہ آپ علیہ السلام کی بیوی اور آپ کے چچا وفات ہوئی ان کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو غمگین دیکھا تو عرشوں کی سیر پہ بلا دیا۔ اس کی ایک اور وجہ علماء نے لکھی ہے کہ آپ علیہ السلام ایک دن لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک امت کا خیال دماغ کے اندر آیا اور سوچنے لگے کہ میری گناہگار امت ہے اور یہ اپنے گناہوں کا بار اٹھا کر کس طرح سے جنت میں جائے گی۔ اب آپ علیہ السلام نے کالی کملی اوڑھ دی اور لیٹ گئے، یہی سوچتے سوچتے غمگین ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا اے میرے حبیب کیوں غمگین ہے؟ کہا اللہ امت کی وجہ سے غمگین اور پریشان ہوں، دکھی ہوں۔ اللہ نے فرمایا حبیب معراج پہ آ جا، تو اپنی امت کے کالے گناہوں کو اپنی کالی والی چادر میں چھپا کر میرے پاس لے آ، میرے سامنے بیٹھ کر بات کر، جو تو کہے گا ویسے ہی میں کر دوں گا۔ اب آپ علیہ السلام کو جو معراج کروائی گئی اس کی مختلف توجیہات لکھی گئی، اور میں نے بہت ساری باتیں گزشتہ جمعے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں سے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جو سب سے خوبصورت سواری ہے، براق ہے، اس کو لے کر جا اور جا کر میرے حبیب کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اب جبرائیل امین نے براق کو لیا اور وہاں سے امام الانبیاء کے گھر میں تشریف لائے جہاں پر آپ آرام فرما تھے۔ اب آپ علیہ السلام اس رات سو گئے، حالانکہ اگر آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، قرآن کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سویا نہیں کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے سامنے سر سجود ہوا کرتے تھے۔ اور جب آج رات جاگنے کی آئی تو امام الانبیاء سو گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سے فرما رہے اللہ تو مجھے اپنا آپ دکھا دے، اپنا جلوہ دکھا دے۔ اللہ فرماتے قال لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا موسیٰ، تیرے اندر مجھے دیکھنے کی طاقت نہیں ہے موسیٰ، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ اپنے ساتھ 40 کے 70 آدمیوں کو لے کر آنا، پھر میں تجھے اپنا آپ دکھاؤں گا۔ اور ادھر محمد عربی ہے، ادھر شرطیں منوائی جا رہی ہیں، ادھر رب شرطیں مان رہا ہے۔ امام الانبیاء لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، جبرائیل امین تشریف لے آئے۔ اللہ کس طرح سے تیرے حبیب کو جگاؤں، کیا دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ اللہ نے فرمایا نہیں دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، یا اللہ آواز دوں؟ اللہ نے فرمایا نہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے گھر پہ جب جاؤ تو اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا نبی کے سامنے۔ اللہ کس طرح سے جگاؤں؟ کیا بلا اجازت ہی اندر داخل ہو جاؤں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، تم نے دنیا والوں کو دیکھا ہے، ان کے گھروں کا تم نے بغور مطالعہ کیا ہے کہ جب تم کسی وڈیرے کے گھر پہ جاتے ہو تو اس نے دروازے پہ لکھا ہوتا ہے کہ بغیر اجازت کے اندر نہیں آنا۔ یہ میرے حبیب کا، یہ میرے محمد کا، یہ میرے مصطفیٰ کا گھر ہے، یہاں بھی بغیر اجازت کے اندر آنا منع ہے۔ اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ کیا ایمان والو، جب بھی تم محمد کے دربار میں آؤ تو بغیر اجازت کے نہیں آنا، اجازت لے کر اندر داخل ہو۔ جبرائیل امین نے کہا اللہ کس طرح سے اٹھاؤں، آپ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل چھت پر چڑھ کے آ جا۔ جبرائیل امین چھت پر آ گئے، اللہ اب کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا جہاں پر میرے مصطفیٰ کا چہرہ ہے وہاں پر سوراخ کر۔ اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ چہرے کے سامنے سوراخ کیوں کروں؟ اللہ نے فرمایا کہ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہے جب ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اگر ماں اپنے بچے کو سلا کر جاتی ہے، جب ماں اپنے بچہ ماں کا جاگ جاتا ہے، ماں دوڑتی ہوئی آتی ہے تو اپنے بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹاتی ہے۔ ماں کی نظر جب بچے کے چہرے پہ پڑتی ہے تو ماں کی ممتا جاگ اٹھتی ہے۔ میرے حبیب کی ماں کوئی نہیں، دنیا سے چلی گئی، باپ کوئی نہیں، دادا کوئی نہیں، چچا کوئی نہیں۔ اے جبرائیل میرے حبیب کے چہرہ انور کے سامنے سے سوراخ کر۔ کہا اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا دنیا کے اندر کوئی مکان بنانے والا، کوئی مسجد بنانے والا جب کسی مسجد کی، کسی مکان کی تعمیر کرتا ہے، اگر وہ اس کے ہاتھوں سے خوبصورت بن جائے، وہ اس کو بار بار دیکھتا جاتا ہے اور اس کی تعریف بیان کرتا ہے، کتنا حسین گھر بنایا میں نے، کتنی خوبصورت مسجد بنائی ہے، اس کے لیے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتا ہے۔ اے جبرائیل تو جا کے میرے حبیب کے چہرہ انور کے سامنے سے سوراخ کر، جب میری نظر اپنے حبیب پہ پڑے گی تو میرے حبیب کو دیکھ کے سبحان اللہ کہنے والا کوئی ماں نہیں، کوئی باپ نہیں، میں خود رب ہی اپنے حبیب کے چہرے کو دیکھ کے کہوں گا سبحان اللہ۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے تجھ جیسا حسین اور ماجبین حبیب پیدا کر دیا۔ اب جبرائیل امین نے سوراخ کیا، جبرائیل امین سوراخ سے نیچے آتے ہیں، اللہ سے پوچھا اللہ کہاں پہ کھڑا ہوں؟ اللہ نے کہا قدموں کی طرف۔ یا اللہ آواز دے کے جگاؤں؟ کہا نہیں آواز نہیں دینی۔ یا اللہ ہلا دوں؟ کہا نہیں ہلانا بھی نہیں ہے۔ یا اللہ کس طرح سے جگاؤں؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل یہ در مصطفیٰ ہے، کسی عام گھر کا، کسی عام آدمی کا گھر تو نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کا در ہے۔ یہاں پہ آنے کی ایک ترتیب ہے، یہاں پہ آنے کی کچھ قیود ہے، کچھ۔ اب جبرائیل امین نے پوچھا اللہ میں کس طرح سے جاؤں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ
کے قدموں کو چومنا شروع کیا، چومتے جا رہے ہیں۔ اگر امام الانبیاء کی آنکھ کھلتی ہے، امام الانبیاء نے پوچھا کون؟ اب جبرائیل امین نے کہا نا جبرائیل۔ اور یہاں پر ایک قانون اور ضابطہ اور قاعدہ اللہ نے ہمیں سمجھا دیا جبرائیل کے ذریعے سے کہ جب بھی آپ کسی کے گھر میں جاؤ، جب بھی آپ کسی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اندر سے اگر کوئی پوچھے کہ کون ہو تو یہ نہ کہو کہ میں ہوں، میں نہ کہو، بلکہ اپنا نام بتاؤ۔ جبرائیل امین نے اپنا نام بتا کر یہ بتا دیا کہ جب بھی کسی کے گھر میں جاؤ، آپ کسی سے اجازت طلب کرو تو اپنا نام بتاؤ، یہ نہ کہو کہ میں ہوں۔ اور یہاں پر جبرائیل امین سے پوچھا گیا، جبرائیل تو جبرائیل ہے، جب امام الانبیاء نے تجھ سے پوچھا کہ کون ہے تو کہتا کہ میں ہوں۔ جبرائیل امین نے کہا کہ میں اسی میں کو مٹا کر در مصطفیٰ پہ آیا ہوں، اس لیے کہ میں ایک میں والے کو جانتا ہوں کہ جس نے آدم کے سامنے کہا تھا کہ میں انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اللہ نے فرمایا تھا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دیا تھا۔ اور پتہ چلا کہ جو اپنی میں مٹا کر نبی کے در پہ آتا ہے وہ جبرائیل بنتا ہے، اور جو جس کے اندر میں ہو وہ ابلیس اور شیطان بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اس سفر کا تذکرہ فرمایا تو سب سے پہلے لفظ سبحان لے کر آئے۔ سبحان لانے کی کیا وجہ تھی؟ اللہ نے فرمایا جب میرا حبیب سفر کر کے واپس جائے گا، جب میرا حبیب معراج کا سفر کر کے واپس جائے گا تو ابو جہل کو بڑی تکلیف ہوگی، بڑا شور کرے گا کہ ایک بندہ ہو کر راتوں رات بیت اللہ سے مسجد اقصی تک سفر کیا، وہاں سے سدرۃ المنتہا تک، پھر عرش معلیٰ تک کیا، اور راتوں رات وہاں سے سفر کر کے واپس آ گیا، تو اللہ نے لفظ سبحان لگا کے بتا دیا کہ ابو جہل اگر تم نے شک کرنا ہے کہ حبیب خود گیا تب تیرا شک تو بنتا ہے، لیکن جو لے گیا وہ سبحان ہے، وہ سبحان ہے، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ میں اپنے حبیب کو خود لے کر گیا ہوں، میرا حبیب گیا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کرائی، لیلا، رات کے کچھ حصہ میں، اگر لیل ہوتا تو پوری رات ہوتی، اللہ نے تنوین لا کر بتا دیا لیلا کہ رات کے کچھ حصے میں اللہ نے اپنے حبیب کو سفر کروایا۔ اور اس کی احادیث میں مختلف وجوہات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب جس بسترے سے اٹھ کر گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج کا سفر کر کے واپس آئے، وہ بسترا ابھی تک گرم تھا، جو کنڈی کھول کر گئے آپ واپس آئے، وہ کنڈی ابھی تک ہل رہی تھی، جاتے ہوئے آپ کا امامہ ایک درخت سے ٹکرایا، اور جب آپ وہاں سے سفر کر کے واپس آئے درخت کی ٹہنی ابھی تک ہل رہی تھی۔ اس لیے کہ مصطفیٰ جہان کی جان ہے، جب جہان سے جان نکل کر اس جہان میں چلی گئی تو یہ جہان رک گیا، اللہ نے اس جہان کو روک دیا، اور جب مصطفیٰ اس جہان سے نکل کر واپس اس جہان میں آئے تو اس جہان میں جان آ گئی۔ اس لیے بسترا گرم، اونڈی ہل رہی ہے اور ٹہنی ابھی تک ہل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عرشوں پر بلایا اور آسمانوں کی سیر کرائی۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ہی عصائی، فرمایا اللہ یہ میرے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے، ایک عصا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس ڈنڈے کو نیچے پھیر
تاکہ آپ کے دل کے اندر خوف نہ ہو، آپ کے دل کے اندر ڈر نہ ہو، آپ اس وقت امتی کریں۔ اب اللہ کے حبیب مسجد اقصی میں آتے ہیں، نبی موجود ہیں، نبیوں نے صفیں باندھی ہوئی ہیں۔ اللہ نے جبرائیل کو کہا جبرائیل ذرا اذان دینا۔ جبرائیل امین آگے ہوتے اذان دینا شروع کر دیتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب اشہد ان پہ پہنچتے جبرائیل امین رک جاتے، پیچھے پیچھے آدم بھی کھڑے ہیں، نوح بھی کھڑے ہیں، یوسف بھی کھڑے، ابراہیم بھی کھڑے ہیں، اور اسماعیل بھی کھڑے ہیں، موسیٰ و ہارون بھی کھڑے ہیں۔ اللہ سے پوچھا اللہ آج کس کا نام لوں؟ پیچھے دو بڑے بڑے نبی کھڑے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آج سکہ میرے نبی کا چلے گا، آج میرے حبیب کا سکہ چلے گا، آج کسی اور کا نام نہیں لینا، آج تم محمد کا نام بلند کر۔ اب جبرائیل امین اشہد ان محمد رسول اللہ کا جب اقامت کی باری آئی پھر رک جاتے، اللہ سے پوچھا کس کا نام لوں؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل اس کا نام لے جس کا آذان میں لیا ہے۔ اب جبرائیل امین نے وہاں پر بھی محمد مصطفیٰ کا نام لیا۔ اب امامت کی باری آتی ہے، سارے نبی کھڑے، سارے نبی کھڑے، جبرائیل امین سے نے اللہ سے پوچھا اللہ میں کس کو آگے کروں؟ اللہ نے فرمایا سارے نبیوں پہ نظر دوڑا، جو تجھے سب سے حسین لگتا ہے اسے نبیوں کا امام بنا دے۔ اب جبرائیل امین نے نظر دوڑائی تو امام الانبیاء سے حسین و معجبین کو نظر نہیں آیا۔ جبرائیل امین نے اللہ کے حبیب کو مصلی پہ کھڑا کیا، کہا اللہ کے حبیب آپ امام بن جائیں، یہ سارے نبی آپ کے مقتدی ہو جائیں۔ اب سارے نبیوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے براق پر سوار ہوتے ہیں۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف سفر شروع کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار ہوئے آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچے۔ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، دوسرے پہ پہنچتے ہیں، تفصیلاً بات ہے، ہر ایک نبی سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں۔ اب جبرائیل امین وہاں پر رک جاتے ہیں۔ امام الانبیاء نے کہا جبرائیل تو نہیں چلتا؟ اب جبرائیل امین نے کہا اللہ کے حبیب جہاں پر آپ کا عروج شروع ہوتا ہے وہاں پر جبرائیل کا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب اگر میں یہاں سے ایک بالشت بھی آگے بڑھ گیا تو میرے پر جل کر راگ بن جائیں گے۔ وہاں سے حقیقت مصطفیٰ نے سفر شروع کیا اور جا کر عرش معلیٰ پر پہنچا۔ اس سے آگے کیا ہوا انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اعلان تھا کہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں ایک ہلکی سی محلے کی میٹنگ رکھی ہے ہم نے یہاں پر مسجد کی تعمیر کے حوالے سے۔